شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح زخم بہنے لگے دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو غم شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو صلوات شبیر امام زمان کہتے ہیں شبیر امام زمان کہتے ہیں تصور میں تصویر جان کہتے ہیں تصور میں تصویر جان کہتے ہیں شبیر اور کہا رو کے بڑھنے درد تم جا
پڑھنے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام اور کہا اے بیت لہو رک جا ہے واسطہ سغرا کا بابا میرے سینے سے سنا کھینچ رہے بردی کا نام صلوات سورہ فاتحہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش مقتل سے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو چد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو چد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رشک کمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں
سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے۔ پہنچی خیمے میں جو حضرت یہ پر درد صدا، مسترب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئی بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھوں پہ دیکھا علی اکبر کو ندا، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خزاں، رس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، رس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدل ہو گیا سارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے ہائے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا مائے جبیں، سانس آتی ہے پر دم ہے دم باز پسین، نکلا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، اونچ نکلا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھینے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، لاش اکبر کی جناب مولانا ڈاکٹر حسن رضا کمیلی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی شہادت کی مجلس سے اپنا خطاب فرمائیں، ضرور بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم، قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 10واں مرحلہ ہے، اور جو باتیں گزشتہ تقریروں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا مغز اور ماحصل اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے اپنے مقصد حیات سے غافل نہ ہونے پائیں۔ قرآن نے ہمیں اس دنیا کی خلقت کا مقصد اور ہماری خلقت کا مقصد واضح طور پر بتایا، اور پھر دعوت فکر دی کہ غور و فکر کرتے رہو، کائنات میں جتنا غور و فکر کرتے رہو گے، آفاق و انفس میں جتنا اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے رہو گے، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا تسلیم و رضا کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا بندگی میں، سجدوں میں، عبادتوں میں خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر ان ہستیوں کا تعارف کرایا، اور یہ کہہ کر کرایا کہ اللہ نے جتنے انبیاء و مرسلین بھیجے، جتنے ہادیان برحق آئے، ان سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس زمین پر عدل کا نظام قائم ہو جائے، ہر طرف ایسی حکومت قائم ہو، ایسا نظام قائم ہو، ایسا معاشرہ، ایسا سماج، ایسے افراد کی جماعت کہ جو ہر لمحہ دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرتی چلے اور اپنے فرائض سے بھی غافل نہ ہو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے جو انتظام فرمایا تھا، میں نے عرض کیا کہ اگر اس انتظام کو، اس نظام کو قائم رہنے دیا گیا ہوتا تو آج عالم اسلام اپنے مقصد کے حصول کے قریب پہنچ چکا ہوتا، اور تمام آنے والی نسلوں کے لیے مسلمان نمونہ عمل بن جاتے ہیں۔ جو اصل مقصد بھی بیان کیا گیا کہ پہلے مومن اور مومنہ کے طور پہ اپنے مقصد کو سمجھ لو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، سپورٹر ہیں، کس چیز میں کہ یہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرتے ہیں، اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ یہ بنیادی اور اساسی مقصد ہر مومن اور مومنہ کا بیان کیا گیا، پھر بحیثیت امت کے متوجہ کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، بیسٹ کمیونٹی، تمہیں بپا کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے، لایا گیا ہے اس دنیا میں، تاکہ تم دوسروں کو بھی راہ دکھا سکو اور دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی تمہاری زندگی مشعل راہ بن جائے۔ تو بحیثیت فرد بھی ذمہ داری، بحیثیت امت بھی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو ادا کیسے کرو گے؟ اس کے لیے قانون قرآن ہے، اور قانون کی شرح کرنے والی، قانون کی حفاظت کرنے والی اور قانون پہ عمل کرنے والی شخصیات محمد و آل محمد ہیں۔ صلوات محمد۔ مگر اسلام کے خلاف
جس میڈیا نے کام کیا اس میڈیا نے واقعاً اتنی کامیابی حاصل کر لی کہ جن ہستیوں کا تعارف پیغمبر نے کرایا تھا صرف حضور سرور کائنات کے بعد 25 سال کا زمانہ گزرا تھا کہ لوگ ان ہستیوں سے بالکل بے خبر ہو گئے. ان کے فضائل کو فراموش کر دیا گیا، ان کے خدمات کو نظر انداز کر دیا گیا، یہاں تک کہ خود تاریخ کا یہ جملہ ہے، کتاب کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عالم یہ تھا، حالات یہ ہو گئے کہ مولا کائنات کو 25 سال کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا مولا کی خدمات ہیں، بلکہ اتنا پہچانتی تھی صرف اس وقت کی نسلیں کہ ہاں یہ رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر ہیں اور ان کے نواسوں کے والد ہیں. اس کے علاوہ ان کی خدمات کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، انہوں نے کس کس انداز سے اسلام کی حفاظت کی، نشر و اشاعت کی اور قرآن کو کس انداز سے پہنچایا، یہ بالکل فراموش کر دیا گیا تھا. جس کے لیے بڑی گہری سازش تھی جو کی گئی. پہلے ہی مرحلے پر سازش یہ تھی کہ حدیث کے لکھنے پر روک لگا دی جائے اور قرآن کریم کے فضائل جو اہل بیت کے فضائل والی حدیثیں ہیں ان کی اپنی من مراد حاصل کرنے کے لیے جو جی میں آئے وہ تشریح کر دی جائے، جس آیت کا مصداق جس کو چاہا جائے وہ قرار دے دیا جائے تاکہ ان ہستیوں کو کوئی پہچان نہ سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا. دیکھیے یہ بہت اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے یہاں سے کہ اس وقت کا شامی میڈیا تھا، آج کا دجالی میڈیا ہے. اگر اس وقت کے شامی میڈیا کی سازشوں کو ہم نے سمجھ لیا تو آج کے دجالی میڈیا کا مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا. اور اس وقت کیا کچھ ہوا اگر یہ پیش نظر رہا تو اب آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیسے اس سے ہمیں گزرنا ہے، یہ راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. تو اس شامی میڈیا نے جو کچھ کیا کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس ایک مختصر سا 5 منٹ کے وقت بھی آج بہت کم ہے، 5 منٹ کے اندر اتنا تعارف کراؤں کہ اس میڈیا نے کس کس مرحلے پر کس کس انداز میں اہل بیت کے فضائل کو چھپایا اور کچھ شخصیات کو گڑی ہوئی روایات کی بیساکھیوں کے ذریعے سے کھڑا کیا. ان کے پاس کوئی قد نہ تھا، کوئی طاقت نہ تھی کہ وہ معاشرے میں کوئی فضیلت پا سکتے، مگر ان کو فضیلتیں دی گئیں جعلی احادیث اور جعلی روایات کی بنا پر. چنانچہ جعلی روایات تھیں جن کو عام کیا جا رہا تھا، حقیقی روایات تھیں جن کو چھپایا جا رہا تھا. مولا کائنات کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں تو بات واضح ہوگی. علی کی حیات کے 5 حصے ہیں، مولا کی حیات کے 5 حصے، آپ کی ولادت سے لے کر پیغمبر اکرم کی بعثت تک، جبکہ آپ نے اعلان نصرت کیا. یہ ایک حصہ ہے کہ جس میں مولا کا بچپن، جس میں مولا کی تربیت، اور یہ پورا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے خود مولا نے نہج البلاغہ کا جو سب سے طویل خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے 3 خطبے ہیں جو بہت طویل ہیں، ان میں سب سے طویل خطبہ خطبہ قاسیہ. خطبہ قاسیہ میں مولا نے خود اس بات کو بیان کیا کہ کیا حالات ہے. اگر واقعاً یہ پھر میں آج ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جوانوں کی کہ ذرا اس خطبے کو پڑھنے کا موقع نکالیں اور دیکھیں تو یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک عرض کی ہیں وہ سب مولا نے اس میں بیان کی کہ ذرا غور کرو، ذرا سوچو. مولا سوال کرتے ہیں اس میں جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ تم نے کبھی غور کیا، اس پہ توجہ کی. اچھا ہاں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگرچہ وقت کم ہے، یہ خطبہ ہے کس وقت کا؟ یہ اس وقت کا خطبہ ہے کہ جب 2 قبیلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، مگر وہی نسلی برتری جس کو اسلام نے ختم کیا تھا کہ رنگ، نسل، علاقہ، زبان یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار صرف تقویٰ ہے، یہ اسی برتری کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور یہ برتری بار بار ابھر کے ان میں آتی تھی جس کو اسلام نے مٹایا اور ختم کیا. یہ ایسے ابھر کے آتی تھی کہ خود قرآن کریم گواہ ہے اس کا کہ ایک دوسرے کے اوپر ناز کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے مرد اتنے ہیں، تمہارے مرد کتنے؟ تو مردوں کی تعداد بھی برابر نکل آئی. کہا ہماری عورتیں اتنی ہیں، کہا ہماری بھی اتنی ہیں، برابر نکل آئی. ہمارے جانور اتنے ہیں، ہماری زمینیں اتنی ہیں، ہمارے زیورات اتنے ہیں. یعنی کرتے کرتے اتفاق یہ ہوا کہ یہ تقابل ہو رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ سب چیزیں برابر نکل رہی ہیں، برتری نہیں حاصل ہو رہی.
تو کہنے لگے آؤ قبرستان میں چل کے گنے کہ کس کے قبریں زیادہ ہیں، یعنی قبروں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ عجب عالم تھا ان کی برتری کا، اس کو اسلام نے ختم کیا، یہ پھر ابھر رہا تھا۔ تو یہ خطبہ مولا نے سواری پہ بیٹھ کے دیا ہے، یعنی مولا کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے قبیلے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، جلدی سواری پر بیٹھے آئے، ان کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان کو پکار کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تم نے تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکالی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کے کھڑے ہو گئے ہو، کس چیز پر تکبر کر رہے ہو، کس چیز پر ناز کر رہے ہو، کس چیز کو برتری کا معیار قرار دے رہے ہو۔ اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا ذرا سوچو، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو کیا اللہ جناب آدم کو نور سے نہیں بنا سکتا؟ جناب آدم کو نور سے بناتا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو آدم کو نور اور خوشبو سے بناتا، ایسا نور ہوتا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، وہ ایسی خوشبو ہوتی کہ سانسیں جکڑنے لگتی۔ مگر پھر مولا نے کہا اگر آدم کو اللہ نے نور اور خوشبو سے بنا دیا ہوتا تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ اطاعت گزار کون ہے اور ابلیس کون ہے۔ کا آزمائش تھی یہ کہ سجدے میں گرنا تھا، لہٰذا اللہ نے مٹی سے بنایا کہ دیکھو تم اعتراض کرتے ہو مادے پر یا میرا حکم بجا لا کے سجدہ کر لیتے ہو۔ تو وہیں سے اور پھر بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کا اشارہ کرنا ہی مقصود ہے صرف اس وقت کہ مولا بتا رہے ہیں ذرا دیکھو جناب موسیٰ کھڑے ہوئے تھے فرعون کے دربار میں، اور عالم کیا تھا؟ معمولی سا لباس پہنے ہوئے، برہنہ پا، ہاتھوں میں لاٹھی لیے ہوئے، دور سے آئے تھے تو کپڑوں کے اوپر گرد تھی۔ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے فرعون کے دربار، اور فرعون کے دربار کے اندر ایک سے ایک امیر، ایک سے ایک رئیس، ایک سے ایک کبیر موجود ہے۔ اور اس وقت وہ دونوں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ اے فرعون دیکھ تو صحیح، اللہ نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تو اسلام قبول کر لے، اگر تو میرے اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، میری نبوت کو پہ ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لے، تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں اور یہ حکومت اور یہ تیری طاقت اور یہ تیرا لشکر یہ سب باقی رہے گا۔ تو بڑے زور سے فرعون نے قہقہا بلند کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ذرا ان کی حالت دیکھو، ذرا ان لوگوں کو دیکھو، یہ مجھے میری حکومت کی ضمانت دینے آئے، یعنی ان کا لباس دیکھو، ان کی غربت دیکھو، ان کا عالم دیکھو، ان کی حیثیت دیکھو کہ پیروں میں جوتے نہیں ہیں، سر کے اوپر معمولی سی، اور اس طرح سے آ کے مجھے حکومت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ جناب موسیٰ کو جب بھیجتا دربار فرعون میں تو موسیٰ کو بھی لشکر دے دیتا، موسیٰ کو بھی دولت دے دیتا، موسیٰ کو بھی حکومت دے دیتا، موسیٰ کو بھی مویشیوں جو اس وقت کی طاقت سمجھی جاتی تھی، بہت مویشی ہوتے ان کے پاس بھی، کہ یہ سب کر سکتا تھا، یہ سب ہوتا۔ لیکن اگر یہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا کہ موسیٰ پر ایمان لانے والے، جناب موسیٰ پر ایمان لانے والے حق کو پہچان کر ایمان لائے ہیں یا دولت اور طاقت کو دیکھ کے ایمان لے آئے۔ تو یہ پورا خطبہ اب میں نے اشارہ کر دیا، دیکھیے تو یہ اشارے صرف میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خود پڑھیں۔ تو آپ خود دیکھیے گا اس خطبے کو کیسے کیسے مولا نے بتایا کس کس مرحلے کے اوپر کہ اللہ نے کیسے آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے جو چل رہا ہے، غافل نہ رہو۔ اور اسی میں آخر میں آ کے امام نے بتایا کہ دیکھو، یعنی سب کا تذکرہ کرتے کرتے پھر پیغمبر کا تذکرہ ہوا، اور پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں پیغمبر اکرم کے ساتھ، میں اپنے نبی کے ساتھ موجود تھا غار حرا میں، کہ جب پہلی وحی آئی، کہ جب پہلی وحی آئی تو کسی کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ شیطان کے گریہ کی آواز ہے۔ اور پھر کہا کہ اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، اس لیے کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ دور ہے جس کا مولا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی یہ دور کتنا اہم دور ہے کہ مولا اس میں فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، پیغمبر کی خوشبو کو سونگتا تھا، وہ میری خوشبو کو سونگتے تھے، نبی کریم مجھے اپنے ہاتھ سے نہلاتے تھے، میرا لباس بدلتے تھے، مجھے اپنے ہاتھ سے لقمے دیتے تھے، سخت لقمے کو چبا کے نرم کر لیتے تھے پھر میرے منہ میں رکھتے تھے۔ پیغمبر مجھے 1000 باب علم کے پڑھاتے تھے، میں اسے 1000 باب خود کھول لیا کرتا تھا۔
کہ مجھے ایسے بستر پہ اپنے پہلو میں لٹاتے تھے کہ میرا بدن نبی کے بدن سے مس ہو رہا ہوتا. کس طرح نبی کریم، یہ خود مولا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، خود مولا اپنی بات خود قاسیہ میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک دور اس طرح جسے پروان چڑھایا ہو اور پھر اس نے ایسے نصرت کی ہو، ایسے وقت بہت کم ہے سب چھوڑتے ہوئے، ایسے نصرت کی ہو کہ ایک لمحے کے لیے تاریخ سے مولا کو ہٹا کے دیکھ لیجئے. نہیں یہ وقت کہ میں بیان کروں، مگر اتنا عرض کروں، جو حال ارباب فہم و دانش ہیں جملے کی قدر کریں گے اور محفوظ کریں گے، جو حال سورج کے بغیر اہل زمین کا ہے، اگر سورج نہ رہے تو زمین والوں کا کیا حال ہو، وہی حال مولائے کائنات کے بغیر عالم اسلام کا ہو جائے. ایک لمحے کے لیے تاریخ سے علی کو ہٹائیے، تاریخ مائنس علی، کیا بچتا ہے تاریخ کے اندر؟ ذوالعشیرہ سے پوچھئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. ذوالعشیرہ جواب دے گی کہ اگر علی نہ ہوتے نبی کی آواز صدا بصحرا ہو جاتی، کوئی لبیک کہنے والا نہ ہوتا، کوئی نصرت کا وعدہ کرنے والا نہ ہوتا. ہجرت کے بستر سے پوچھئے اگر نبی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. ہجرت کا بستر جواب دے گا کہ اگر نبی کے ساتھ علی نہ ہوتے، ہجرت میں موجود نہ ہوتے، تو مخبر بن کے ساتھ جانے والے ہوتے، محمد بن کے کوئی سونے والا نہ ہوتا. بدر کے میدان سے پوچھئے، تیزی سے گزرنا ہے مجھے، بدر کے میدان سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. بدر کا میدان بتائے گا کہ علی نہ ہوتے تو کوئی فاتح بدر نہ ہوتا. احد سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. میدان احد پکار کے کہے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو لاپتہ تو ہوتے، کوئی لافتہ نہ ہوتا. خندق سے علی مولا، علی مولا، علی کل ایمان نارا حیدری. خندق سے پوچھے، یہ سب قرآن اشارے کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. خندق سے پوچھے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کوئی کل ایمان نہ ہوتا اگر خندق میں علی نہ ہوتے. خیبر سے پوچھے کہ علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. سوال کریں خیبر سے، علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. آپ کو پتا چلے گا پرچم چھوڑ کے آنے والے لشکر ہوتے، کوئی پتھر پہ علم گاڑنے والا نہ ہوتا. ایک ایک مرحلے پر مرحلے پر دیکھتے چلے جائیں. کون سا ایسا مرحلہ ہے، وہ صلح حدیبیہ ہو، وہ فتح خیبر ہو، نہیں. آپ اور ذرا میں قریب لاؤں گے تو میں نے میدان آپ کو دکھائے، منظر آپ کو دکھائے، کیا کوئی بیان کر سکتا ہے چند لمحوں کے اندر مولا کی خدمات. مگر صرف ذہنوں کو قریب لانا چاہتا ہوں. خود پیغمبر سے جناب فاطمہ سے پوچھ لیجئے، جناب فاطمہ سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. شہزادی جواب دیں گی میں بھی مریم کی طرح بن بیاہی رہ جاتی، کوئی میرا کفو نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا. ہر مرحلے کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر مولا کائنات موجود ہیں. نہیں چاہیے جن جہاں آپ کی عقیدتیں ہیں، ہر اس مرحلے کے اوپر دیکھ لیجئے. بس اس سلسلے میں آخری جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں. خانہ کعبہ سے پوچھ لیجئے، کعبے سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. کعبہ جواب دے گا میں 360 بتوں کا مندر ہوتا، بیت اللہ نہ ہوتا. ناصر بن کر، علمدار بن کر، پیغمبر کا قلم، صلح کا قلم ہاتھ میں لیے، ہر مرحلے کے اوپر اپنی جان ہتھیلی پہ لیے ہوئے جو موجود ہے پیغمبر اکرم کے بعد، اس کا عالم یہ ہے کہ 25 سال 25 سال کتنا زمانہ ہوتا ہے. 25 سال کتنا زمانہ ہوتا ہے. 25 سال یہی تو بات تھی. وقت رہتا نہیں ہے اور باتیں بہت ہوتی ہیں بیان کرنے کے لیے، مگر مولا ایک خطبہ دے رہے تھے.
میں اس خطبے کا اشارہ کر رہا ہوں صرف. ایک خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ یہ اس موقع کا تھا کہ صفین کا معرکہ پیش آنے والا تھا، جمل کا معرکہ نمٹا درمیان. کہاں کیسا دور ملا، کیسا زمانہ ملا آقا. اس وقت خطبہ دے رہے ہیں راس الجالوت کھڑا ہو گیا. یہودیوں کا عالم راس الجالوت کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا یا علی میں نے آپ کے بہت خطبے سنے، آپ کے خطبے کب سے سنتا چلا آ رہا ہوں، لیکن آج یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ عالم اسلام میں آج کیا ہو رہا ہے کہ جسے پیغمبر اکرم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، اس کا ہر جگہ تعارف کراتے تھے، جس کے بغیر قرار نہیں آتا تھا. حد یہ ہے ازواج رسول کے بیانات دیکھیں کہ پیغمبر اکرم حجرے میں موجود ہیں اور جسے اجازت تھی کہ کسی بھی وقت تشریف لے آئے وہ مولا کائنات. بیٹھ کر راز و نیاز ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اس وقت بات نہ کرے، علی سے کچھ راز و نیاز چل رہا ہے. ایسے عالم ہے، کیا عالم ہے. تو راس الجالوت کہہ رہا ہے یہ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو تاریخ اسلام میں پیغمبر اکرم کے بعد سب سے بڑی شخصیت تھا، آج اس کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے لوگ کھڑے. آج آپ کے خلاف لوگوں نے تلواریں اٹھائی. جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کلمہ گو، جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی کلمہ گو. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اب تک آپ نے تلوار اٹھائی کفار کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، لیکن آج تو آپ اپنے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں. یہ خطبہ جو مولا نے دیا ہے کہ راس الجالوت سن، اللہ نے اپنے ہر نبی اور ہر نبی کے وصی، ہر نبی کو امتحان سے گزارا، ہر وصی کو امتحان سے گزارا. میرا بھی اللہ نے امتحان لیا اور میری زندگی میں جو امتحانات گزرے ہیں، اب مولا بتا رہے ہیں کہ 14 ایسے امتحانات میرے لیے گئے جو اس سے پہلے کسی نبی کے وصی کے نہیں لیے، کسی نبی کے وصی کے نہیں لیے. وہ سارے امتحانات پوری تاریخ سمٹ آئے گی اگر میں یہ خطبہ بیان کرنے لگوں. میں نے صرف اشارہ کیا. لیکن اب کیا عالم ہے، اللہ اکبر. اب عالم یہ ہے، اب عالم یہ ہے، بعد پیغمبر کیا عالم ہے. بعد پیغمبر عالم یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ کمزور کرنے کے لیے جو مولا کے پاس جو وسائل تھے، اس لیے کہ جس کا در ہر وقت کھلا رہتا ہو، جس کے گھر کے تندور کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہوتی ہو، کبھی یتیم کھڑا ہے، کبھی اسیر کھڑا ہے، کبھی نہیں ہے کوئی. اللہ اللہ کہاں سے کوئی لائے گی ایسا، تاریخ کہاں سے کوئی ایسا لائے گی. خیبر فتح ہوا ہے، خیبر. اور جانتے ہیں خیبر فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ جب جنگ خیبر فتح ہوئی ہے تو عالم یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خیبر کے بعد اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا، مسلمانوں میں اتنا مال غنیمت تقسیم ہوا کہ جن کے سروں پہ چھتیں نہ تھیں، جو کھجور کے چھپروں میں رہتے تھے، جو کھجور کی چھالیں کبھی کبھی چبا کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ تھا، انہیں خیبر کی دولت نے مالا مال کر دیا. مالا مال کر دیا. کتنے تھے جو خیبر کی دولت سے غنی بن گئے، مگر جو خیبر کا فاتح ہے جب وہ گھر پلٹتا ہے سر جھکا ہوا ہے دامن خالی. شہزادی نے دیکھا، کہا یا علی مجھے معلوم ہوا آج بڑا مال غنیمت تقسیم ہوا، یا علی آپ کو کچھ نہیں ملا. سر جھکا کے اتنا کہا بنت رسول مجھے بھی ملا تھا مگر راستے میں کچھ یتیم بچے مل گئے، میں سب ان میں تقسیم کر کے آ گیا. ایک ایسا گھر جہاں اکثر فاقے ہو جاتے ہیں، ایک ایسا گھر جہاں اکثر بچے بھوکے ہوتے ہیں، ایک ایسا گھر کہ جہاں آٹے کا انتظام کرنے کے لیے چادر گروی رکھنی پڑتی ہے، ایک ایسا گھر کہ جہاں بھوک جب بے چین کرتی ہو تو گھر کا مالک جاتا ہو اور یہودی کے باغ میں مزدوری طے کر کے کہتا ہو کہ اگر 15 کھجوریں مل جائیں تو آج سب کا کام چل جائے. اور جب وہ کھجوریں لے کے پلٹتا ہو تو دیکھتا ہو کائنات کا رسول بھوک کی وجہ سے چہرہ زرد ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟
ایک مرتبہ اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا، پتھر بنا ہوا ایک یا رسول اللہ یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ایسا گھر جہاں یہ عالم ہو اور اس گھر کا مرد جس کے صدقے میں خیبر فتح ہوئی وہ سب تقسیم کر کے آ جائے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا خواتین میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں، یہ پیغام سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل یہ شخصیات۔ کہا جناب فاطمہ کے ساتھ خاتون جنت کے ساتھ محشور ہوں گی 3 طرح کی خواتین۔ 3 طرح کی خواتین ہیں جو جناب فاطمہ کے ساتھ محشور ہوں گی، جناب فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ کیا پروٹوکول ہوگا ان کا؟ تینوں کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، ان میں ایک کا بیان کرتا ہوں۔ کون؟ جو اپنے شوہر کی غربت پہ راضی ہو جائے۔ شوہر کی غربت پہ راضی ہو جانا یہ ایک عورت کا، ایک خاتون کا، ایک زوجہ کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ کیوں آخر یہ اسٹیٹس دیا جا رہا ہے اسے کہ جناب فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اس لیے کہ شوہر کی غربت پہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ کوئی اس جگہ آ کے دیکھے کہ جہاں بی بی خاتون جنت ہے، شوہر مالک کوثر ہے، فاتح خیبر گھر پلٹا ہے، آ کے بتا رہا ہے کہ ہم ملا تھا مجھے مگر تقسیم کر کے آ گیا، فوراً مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے کہا مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر۔ یہ ہے گھرانہ، یہ ہے گھرانہ، یہ ہے کردار۔ اور اب ان کو نظر انداز کر دیا جائے تاریخ میں، انہیں نظر انداز کر دیا۔ عجب عالم ہے، کیسے نظر انداز کیا گیا؟ وقت ہی نہیں کہ باتوں کو پھیلاؤں، مگر ایسے نظر انداز کیا گیا۔ راوی کہہ رہا ہے کہ ایک دن مولا خطبہ دینے کے لیے جب منبر پہ آئے، عجب عالم تھا، سر پہ قرآن رکھا ہوا تھا۔ الفاظ روایت کے کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا کی وجہ سے قرآن کے اوراق اڑ رہے تھے۔ کہتا ہے راوی کہتا ہے میں نے ایسے کبھی علی کو نہیں دیکھا خطبہ دیتے۔ مجمع سامنے موجود تھا، ایک مرتبہ کہا کتاب خدا گواہ رہنا، تو نے جو حق مجھے دیا تھا وہ حق مجھ سے چھین دیا۔ تو نے جو حق مجھے دیا تھا وہ حق مجھ سے چھین دیا۔ اور اس کے بعد اب جو افسوس کی کیفیت ہے، کیسی کیفیت ہوگی افسوس کی، اور واقعی کیسے افسوس نہ ہو اسے کہ جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی کہہ رہا ہو، جو کہہ رہا ہوں میں تم کو آسمان کے راستے بتا دوں، جو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں ایسا راز بتا دوں، ایسا فارمولہ دے دوں کہ تم اپنے گھروں کو بہتے ہوئے آبشاروں سے بہتے ہوئے پانی سے روشن کر لو۔ 1400 سال پہلے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا فارمولہ دے رہے ہیں مولا، اور سامنے سے گستاخ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا علی چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتا دیجیے میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی مولا کے؟ 3 شکایتیں ہیں جو مولا کر رہے ہیں۔ افسوس، افسوس کہ تم نے میرا حق پامال کر دیا، تم نے میرا حق پامال، یہ شکایت۔ دوسری شکایت عجب شکایت ہے، میں نے کہا نا کیا گزرتی ہوگی، تم نے میرا نام جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ لیا، میرا نام جگر خارا کے بیٹے۔ اور تیسرا جملہ، تیسری شکایت مولا کی، ذرا سا میرے بچوں، میرے جوانوں، میری بہنوں، تھوڑا سا وقت نکالیے اور مولا کی اس تکلیف کا احساس کیجئے جس نے علی کے دل کو چھلنی کر دیا۔ مجھے شریعتی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ زخم تو نظر آتے ہیں جو علی نے میدان میں کھائے، جو علی نے تلوار سے کھائے، جو علی نے خنجر سے کھائے، ہمیں وہ زخم تو نظر آتے ہیں جو ضربت سر پہ لگی اس کی وجہ سے زخم آئے۔
اور ہم روتے ہیں ان زخموں پہ، جو جیسے نہیں روئیں گے ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ مگر علی شریعتی کہہ رہے ہیں وہ زخم تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن پر علی مسکرا رہے تھے، ہمیں وہ زخم تو نظر آتے ہیں کہ جن پر علی کامیابی کا اعلان کر رہے تھے، ہمیں وہ زخم تو نظر آتے ہیں کہ جنہیں کھانے کے بعد علی کہہ رہے تھے کہ پالنے والے اس جنگ میں بھی میری تمنا پوری نہیں ہوئی، ابھی بھی مجھے شہادت نہیں ملی، میں میدان جنگ سے واپس پلٹ آیا۔ کہہ رہے ہیں وہ زخم تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن پہ علی مسکرا رہے تھے، مگر وہ زخم ہمیں نظر نہیں آتے جن پہ راتوں کی تاریکیوں میں علی رو رہے تھے۔ وہ زخم ہمیں نظر نہیں آتے کہ جس میں مصلی پر بیٹھ کے مولا گریا کر رہے تھے، کمیل سے رو رو کے کہہ رہے تھے کمیل کوئی ہے نہیں، کس کو بات پہنچاؤں۔ لہذا جو میں نے بات کی دست ادب، اتنی 10 تقریریں کرنے کے بعد آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں تھوڑا سا وقت نکال کے ان زخموں کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے جو نہج البلاغہ میں مولا نے خود بیان کر دیا۔ میری تکلیف کیا ہے، میرا درد کیا ہے، میرا درد کیا ہے، افسوس۔ اسی لیے رات کی تقریر میں حوالہ دیا تھا گھر والی کہ جارج ارداغ اسی لیے کہہ رہا ہے، جارج ارداغ کہہ رہا ہے ہائے افسوس افسوس، کارلائل کہہ رہا ہے جارج کہ دنیا نے علی کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، ایسا خانہ جنگیاں پیدا کر دی کہ علی میدان جنگ سے فرصت ہی نہ پا سکے، کہ ورنہ اگر علی کو منبر ہی پر رہنے دیا گیا ہوتا تو علی اتنا علم پھیلا دیتے کہ کائنات کے ختم ہونے تک کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایسا علم پھیلا دیتے، ایسا پہنچا دیتے۔ خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اور پھر جارج ارداغ لکھتا ہے اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ہر دور میں ایک علی پیدا کر دیتی، اگر تو ہر دور میں اپنی ساری توانائیاں طاقتیں سمیٹ کر ہر دور میں ایک علی پیدا کر دیتی جس کے پہلو میں علی والی تلوار بھی ہوتی، جس کے سینے میں علی والا علم بھی ہوتا۔ میں دست ادب جوڑ کے اتنا عرض کروں اے جارج ارداغ تو نے بات تو سچی کہی مگر تیری نگاہ محدود تھی تو دیکھ نہ سکا کہ تو نے تو خواہش کی ہے کہ ہر دور میں ایک علی ہوتا، مگر بحمد اللہ اس مالک نے ایک علی کو آج بھی غیبت کے پردے میں رکھا ہوا ہے جس کے پاس علی والا علم بھی ہے، علی والی ذوالفقار بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو تیسرا شکوہ کیا کرنا ہے؟ بات رہنا جائے کیا شکوہ کرنا ہے؟ تیسرا شکوہ میں کچھ بولتا ہوں تو تم کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، علی کو حکومت کی تمنا ہے، اور میں چپ رہتا ہوں تو کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا۔ یعنی نہ تمہیں میرا خاموش رہنے پہ قرار ہے اور نہ تمہیں میرے بولنے پر، بولتا ہوں تب بھی اعتراض کرتے ہو، چپ رہتا ہوں تب بھی اعتراض کرتے ہو۔ پھر آگے جو جملہ کہا ہے، کہا ابو طالب کے بیٹے کے لیے یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ باخدا علی تو موت سے ایسا مانوس ہے جیسا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے، موت سے ایسا مانوس ہے جو آغوش مادر۔ اور علی کے لیے کہتے ہو، کیا جملہ ہے، صحیفہ دل پہ لکھیے گا مولا کے اس جملے کو۔ یہ کہتے ہو کہ علی ملک کا حریص ہے، علی کو دنیا کی تمنا ہے، کہ باخدا علی کی نگاہ میں اس دنیا کی قیمت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے۔ نزلے کی ہر مرحلے کے اوپر یہ جس نے خدمات انجام دی اس کو اس طرح ستایا جا رہا ہے۔ وقت بہت کم رہا جا رہا ہے، چھوڑتے ہوئے چیزوں کو ذرا ایک بھرپور صلوات پڑھیں تو بات یہاں سے
دیکھیے کیا عالم کیا تھا. عداوت مولا سے کیوں تھی؟ عداوت مولا سے کیوں تھی؟ ایک سبب تو عداوت کا آپ نے بار بار سنا کہ عداوت اس لیے تھی کہ ان کے بزرگوں کو اسلام دشمنی کی بنا پر مولا نے واصل جہنم کیا تھا. ٹھیک، یہی عداوت تھی جو کربلا میں نظر آ رہی تھی. ایسا ہی یہی عداوت کربلا میں نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے. مگر کیا سب ایسے ہی تھے؟ سب کی مخالفت کا سبب بس یہی تھا؟ نہ، مخالفت کا سبب دنیا آئی جب 25 سال کے بعد جب دنیا آئی مولا کے در پر، بیچ میں آئی، ٹھکرا دیا. تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. بیعت کی، جس کو خود بیان کرتے ہیں کہ تم نے ہجوم کر لیا، تم ایسے ٹوٹ پڑے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری بیعت لوں، مگر تم ایسے جمع ہو گئے، اتنا ہجوم کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے میری ریدا پھٹ گئی، حسن حسین زخمی ہو گئے. اتنا تم نے اصرار کیا، تب میں نے یہ بیعت قبول کی ہے، تب تمہاری بیعت لی ہے. مگر اب یاد رکھو، میں تمہیں قرآن و سنت پہ چلا کے رہوں گا. بیدار ہے نا؟ ایک 5 منٹ کی توجہ اور چاہتا ہوں. بیدار ہے نا؟ میں تمہیں قرآن و یہ کون سامنے موجود تھے؟ کون تھے؟ پیغمبر کے تربیت کیے ہوئے اصحاب موجود تھے. سب نے کہا یا علی ہمیں منظور ہے. کوئی تو کھڑے ہو کے کہتا کہ یا علی اب تک ہم کہاں چل رہے تھے؟ مگر مولا کا یہ کہنا کہ میں تمہیں قرآن و سنت پہ چلاؤں گا، اور مجمع کا یہ کہنا کہ ہم چلیں گے، یہ اعتراف ہے کہ ان 25 سالوں میں ہم قرآن سے بھی ہٹ گئے تھے، سنت سے بھی ہٹ گئے تھے. اور پھر کہا کہ یاد رکھو ہر چیز اسی طرح ہوگی جیسے دور رسالت مآب میں ہوا کرتی تھی. ذرا سا آواز گڑبڑ ہو گئی. جیسے دور رسالت مآب میں ہوا کرتی تھی. اب مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے وقت نہیں، اس لیے 2 منٹ کے اندر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ. اور اب کہا کہ اس جمعے کو بیت المال تقسیم ہوگا. بیت المال تقسیم ہونے کا وقت آیا. سب صفیں بنا کے کھڑے ہوئے. مولا نے تقسیم کرنا شروع کیا. 3 دینار 3 دینار 3 دینار 3 دینار. جب 3 دینار لے کے پلٹے تو آقا نے غلام کو دیکھا، عرب نے عجم کو دیکھا، مالکہ نے کنیز کو دیکھا. تم کو کتنے ملے؟ 3. مجھے بھی 3. آپ کو؟ بس سب جمع ہو کے پلٹ کے آئے. یا علی یہ کیا کیا؟ آپ نے جتنے آقا کو دیے اتنے ہی غلام کو دے دیے، جتنے عرب کو دیے اتنے ہی عجم کو دے دیے، جتنے مالکہ کو دیے اتنے ہی کنیز کو دے دیے. یا علی یہ کیسا انصاف؟ ہمیں اب تک تو ایسے نہیں مل رہے تھے. اب تک کیسے مل رہے تھے؟ بس یہ 2 منٹ. یہ میدان بدر کا صحابی ہے، اس کو 5000 ملیں گے. یہ میدان احد میں جنگ کر چکے ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کو 4000 ملیں گے. یہ میدان خندق میں اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں، ان کو 3000 ملیں گے. یہ عام مسلمان ہیں، اس کو 200 درہم ملیں گے. 5000 4000 3000 200 درہم. غور کرتے رہیے گا. یہ رسول کی ازواج ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کو 10,000 ملیں گے. لیکن ان میں بھی کسی کا اسٹیٹس کچھ زیادہ بلند ہے،
اس کو 12,000 ملیں گے. دست ادب جوڑ کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی شرط کیا ہے؟ عدالت کر سکے تو اور کر رہے ہیں. وہاں کیا کہا؟ ان کا اسٹیٹس کچھ اور تھا, ان کا کچھ اور تھا. یہ کس کی عدالت پہ انگلی اٹھ رہی تھی؟ توجہ رکھیے. تو اب جب مولا نے تقسیم کی, جو غلام تھے وہ تو خوش ہو کے چلے گئے, جو عجم تھے ایرانی اور دوسرے لوگ باہر کے آئے ہوئے وہ خوش ہو گئے کہ آج تو ہمیں بھی عرب کے برابر مل گیا. اور جو بڑے لوگ تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے, یا علی ذرا رکیے بیٹھیے. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ہم سے مشورہ کر لیتے. قرآن اور اہل بیت کو سمجھیے گا کیا ہے. یا علی آپ نے ہم سے مشورہ تک نہیں کیا, آپ ہم سے مشورہ کر لیتے. کہا علی ہر بات میں قرآن سے مشورہ کرتا ہے, تم سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بدر والے تھے. ان کا اسٹیٹس تو دیکھیے, انہوں نے تو بدر میں پیغمبر کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے احد میں دیا تھا, انہوں نے خندق میں دیا تھا. آپ نے سب کو ایک برابر کر دیا, سب کو ایک جیسا دیا. وَإِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. کہا مگر یعنی وہ تو بدر والے تھے. کہا انہوں نے بدر میں نبی کا ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا تھا یا مال غنیمت کے لیے دیا تھا؟ انہوں نے میدان احد میں اپنی خدمات اس پیسے کے لیے پیش کی تھی یا اللہ کی رضا کے لیے پیش کی تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ خدمات پیش کی تھی تو انہیں اس کی جزا آخرت میں ملے گی کہ ان کا درجہ بلند ہوگا. مگر یہاں کہ آپ سے پہلے ایسا ہوتا تھا, کہ خاموش یہ بتاؤ رسول اللہ کے دور میں کیسا ہوتا تھا. پہلے ہی خطبے میں, پہلے ہی خطبہ جو آقا نے دیا اس میں عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی یہ پیغام دے دیا کہ تم قرآن اہل بیت کو الگ نہیں کر سکو گے, سنت کو مٹا نہیں سکو گے, شریعت کو ختم نہیں کر سکو گے. ہوتا کیا آیا تھا, وقت نہیں بچا, آخری فقرے اس منزل کے پھر ذرا سا آگے بڑھنا ہے. جب پہنچے عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ جب پیغمبر اکرم کے بعد پہلا دور آیا, آپ کے سنے ہوئے واقعات میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. جب پہلا دور آیا وہ کہ رسول اللہ یہاں بیٹھتے تھے عرشے پہ, لہذا ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے, ایک زینہ نیچے بیٹھیں گے. جب دوسرا آیا انہوں نے کہا وہ پہلے والے مجھ سے افضل تھے, میں ایک زینہ نیچے بیٹھوں گا. جب تیسرا دور آیا انہوں نے کہا وہ دونوں مجھ سے افضل تھے, میں ایک زینہ نیچے بیٹھوں گا. اب سب منتظر ہیں کہ دیکھیں علی کیا کرتے ہیں. مولا کائنات آئے, تجسس آمیز نگاہیں علی کی آمد کو دیکھ رہی ہیں. مجمع سے گزرتے ہوئے مولا آئے, پہلے کو روندا, دوسرے کو کچلا, تیسرے پہ پیر رکھا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, کل ایمان نارا حیدری. وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. ایک ہلکا سا کسی نے کہا یہ علی نے کیا کیا؟ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. کہا کیا کہا تو نے؟
تو نے کیا کہا؟ ارے تو اس لکڑی کے تختے پر بیٹھنے پر اعتراض کرتا ہے کہ میں وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. میں تو وہ ہوں جو دوش رسول پر بیٹھتا تھا. یہ تاریخی حقائق ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا قولی طور پر بھی پیغام دیا, عملی طور پر بھی پیغام دیا کہ تم کسے خاطر میں لاتے ہو مجھے پرواہ نہیں ہے. میں تو رسول اللہ کی سنت کی محافظت کا ضامن ہوں. اچھا بات متوجہ ہو گئے. آپ کو ایک جملہ اور کہتا چلوں. یہ جانشین کسے کہتے ہیں بھائی؟ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جگہ پر بیٹھنے والے کو اسی کو کہتے ہیں نا. تاریخ نے تو یہ بتایا کہ رسول اللہ کے بعد سے وہ جگہ خالی تھی جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. تو اب مجھے کچھ نہ بتائیے نہ اعتراض کیجئے, اسی کو تو بلا فصل ہونا کہتے ہیں. اب جب یہ اعتراض ہوا, یہ باتیں ہوئی, یعنی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا, آپ نے غور نہیں کیا. آپ کو اس طرح سے نہ کرنا چاہیے. کیا ہوگا ایسے؟ کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے مخالف کے پاس چلے جائیں گے. یا تو جو جیسے چل رہا تھا ویسے چلتا رہنے دیجیے. اور پھر کچھ خاص لوگوں کے نام بتائے کہ ان کا تو خیال کیجئے, وہ تو قریشی ہیں اور رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں. تو ایک تو ان کی خدمت اور دوسرے ان کی رشتہ داری. آپ نے نہ خدمت کا لحاظ کیا نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا. خدا کی قسم اس کرۂ ارض پر علی اور اولاد علی ہی کو یہ حق تھا کہ اس بات کا جواب دے سکے. بس جیسے ہی کہا آپ نے نہ رشتہ داری کا خیال کیا نہ خدمت کا خیال کیا, فوراً رحمت کے رخ پہ جلال کے نقوش ابھرے. کہا بتاؤ کیا کسی کی خدمت ابو طالب کے بیٹے سے زیادہ بھی ہے؟ اور کیا کوئی رسول اللہ سے رشتہ داری میں علی سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کیا کوئی مجھ سے زیادہ قریب بھی ہے؟ اور پھر جملہ کہا سنو, نہ رشتہ داری میں کوئی مجھ سے زیادہ قریب نہ خدمت کسی کی مجھ سے زیادہ, مگر یاد رکھو جتنا علی کو ملے گا اتنا ہی علی کے غلام قمر کو ملے گا. ہرگز اس میں فرق نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ سنو, اگر میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں ایسے ہی تقسیم کرتا. یہ تو مال اللہ ہے, تو اللہ کا مال ہے. بس یہ جملے, یہ خطبہ, یہ انداز سبب بنا کہ جمل کا میدان سجا. جمل کا میدان سجا. کیا کچھ ہوا, کون کون سے افراد تھے. مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, معذرت کہا آنا چاہ رہا تھا لیکن ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. میدان کو سجا جمل کا, لیکن اب تاریخ دیکھ لیں. کس چیز
چیز نے مولا کا دشمن بنایا. وہ عرض کر رہا تھا اس کو یہاں پر روکتا ہوں اس وقت, اس کو یہاں پر روکتا ہوں. تاریخ آگے بڑھی, اس رخ سے تاریخ آگے بڑھی. 11 ہجری میں پیغمبر رخصت ہوئے. 11 ہجری سے یہ سفر تاریخ کا چلا. 61 ہجری میں کربلا ہو گئی. وقت نہیں اس لیے کربلا پہ آ گیا سیدھا. 61 ہجری میں کربلا ہو گئی. ان 50 سالوں میں جانتے کیا کیا ہوا؟ ان 50 سالوں میں قرآن کو جلایا گیا. ان 50 سالوں میں قرآن کی توہین کی گئی. ان 50 سالوں میں سنت پیغمبر کو پامال کیا گیا. ان 50 سالوں میں حالت نشہ میں کسی نے 2 کی 4 پڑھائی. ان وقت نہیں اس لیے چھوڑتا ہوا. ان 50 سالوں میں بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں ان 50 سالوں میں اصحاب رسول جناب حجر بن عدی جیسی شخصیت قتل کیا. ان 50 سالوں میں عقیدوں پر حملے ہوئے اور کہا جو ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے. قدریہ اور جبریہ پیدا ہوئے انہی 50 سالوں میں. وضاحت کا موقع نہیں ہے بھئی ہم کیا کریں. حجر کو تو ایسے ہی شہید ہونا لکھا تھا ان کی قسمت میں. تو جو قسمت میں ہوتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ کہاں تک چلی یہ خرابی؟ 6 اور 7ویں امام کے دور تک یہ نظریہ چلتا رہا اور ہر امام اس کا دفاع کرتا رہا. 11ویں امام تک یہ پیدا ہوئے پھر دفاع, اور آج بھی موجود ہیں. یہ ہوا, وقت تمام ہوا. جو گفتگو رہ گئی انشاءاللہ پرسوں کی تقریر میں جو آخری مجلس ہوگی اس میں عرض کروں گا. 50 سال ہوگا. 11 ہجری 61 ہجری 11 ہجری 61 ہجری. کیسی توہین رسالت ہوئی. اہل بیت نہ ہوتے اگر قرآن کے ساتھ, کیسی توہین رسالت ہوئی ہے. کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں. دل کہاں پر آئے ان جملوں کو کہتے ہوئے. لیکن یہ ممبر ہے نا, ممبر جہاں مسجد ہے وہاں ممبر ہے, جہاں مجلس ہے وہاں ممبر ہے. اس ممبر پر یزید نے اپنے نجس کتوں اور پالتو بندروں کو علماء کا لباس پہنا کر سر پہ امامہ رکھ کر, ہاں مجھے احساس ہے کہ مجھے مسائل شروع کرنے ہیں مگر بس یہ نتیجہ اتنی دیر کی تقریر کا دینا چاہ رہا ہوں. آدھے منٹ کے اندر ہوا. اب میں آپ سے ایک سوال کر کے اور بس 50 سال کے اندر یہ ہوتا رہا. توہین رسالت میں جو جملے کہے گئے, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا, ہے نا. آج کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال. کیا 1400 سال کے بعد کسی میں یہ ضرورت ہے کہ ممبر کی وہ توہین کرے اور مجمع چپ رہ جائے؟ کسی میں یہ ضرورت ہے کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے اور مجمع پڑھ لے؟ کسی میں یہ ضرورت ہے کہ سنت پیغمبر کو پامال کرے اور سب خاموش رہ جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 50 سال ہے قریب کا زمانہ. 14 سال 14 صدیاں آ گئی درمیان میں. جو 50 سال کے بعد قریب کے زمانے میں ہو رہا تھا وہ 1400 سال کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہوا؟ یہ سوئے ہوئے معاشرے کو جگہ کس نے دیا؟ یہ بیدار کس نے کر دیا مسلمانوں کو؟ جبکہ آج کا دور کفر کا
کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے. آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں اب تک کی ساری تقریریں ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، آج ہر طرف سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں. میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں تھا. وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں. اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. کیسے اسلام خطرے میں ہو؟ حسین نے اپنا سب کچھ وار دیا. نانا کا دین زندہ رہے، اس کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو حاصل ہو. نانا کا دین زندہ رہے، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں. ہاں عزادارو، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. ایک سوال کروں، جانتے ہیں کسی نے ایک مفکر سے پوچھا تھا کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا بوجھ کیا ہے، سب سے بڑا وزن کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا بوجھ ہے ایک بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان کی ماں. ایک بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان کی ماں. جوان اگر علی اکبر جیسا ہو، وقت بہت کم رہ گیا ہے، جوان علی اکبر جیسا ہو اور باپ حسین جیسا ہو. کیا محبت تھی آقا کو جناب علی اکبر سے. ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس محبت کا سبب تھا. محبت تو اپنی جگہ پر تھی، مگر اس سے بڑھ کے جو محبت تھی اس کا سبب تھا بیٹے کا شبیہ رسول. جب نانا کی زیارت کو دل چاہا، اپنے بیٹے کو دیکھ لیا. علی اکبر کی صورت میں نانا نظر آتے تھے. نانا کا حسن، نانا کی جوانی، نانا کا جمال، نانا کی گفتار، نانا کی رفتار، نانا کی مشابہت. کیا اچھے جناب انگیزغر. میں 2-3 منظر پیش کروں گا، وقت بس تمام ہوا جا رہا ہے. 2-3 منظر اور اجازت دے دوں گا. سنیں گے کیا ہے. جب واقعہ کربلا گزر گیا نا، تو یہ قافلہ اسیروں کا گزر رہا تھا. ایک یہودیوں کی بستی سے گزرا. جب یہ یہودیوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو سارے مرد و زن نکل آئے اس قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے. اس وقت ایک خاتون تھی، بڑی کنیزوں کے حلقے میں وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی. وہ آئی، ایک مرتبہ اس کی نظر اس نیزے پہ پڑی جس پہ اکبر حسن. ایک بار جو نظر پڑی تو قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، مگر نظر چہرے سے ہٹ نہیں رہی، نظر ہٹ نہیں رہی. بستی کی آخری حد آ گئی. ایک مرتبہ کنیزوں نے شانہ ہلا کے کہا کہاں تک جائیں گی، بستی ختم ہونے والی ہے. کہا ہاں چلو واپس چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. یہ کہہ کے اس بی بی نے ہاتھ اٹھائے، کہا دعا کرو کہ اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو، اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. یہ جملہ زینب کے کانوں میں آ گیا. کہا کیوں اس کی ماں کو بد دعا دیتی ہے؟ کہا اے بی بی، میں نے اسے ذبح ہوتے نہیں دیکھا، میں نے اسے زخمی ہوتے نہیں دیکھا، مگر میں اسے دیکھ کر بے چین ہوں. ایسا لگتا ہے زندہ نہیں رہ پاؤں گی. تو اس کی ماں نے کیسے برداشت کر لیا؟ کیا ہے جناب علی اکبر. علی اکبر کیا ہے، مگر اللہ کی راہ میں قربانی. جیسے ہی علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے، حسین نے فوراً اجازت دے دی. جاؤ میرے لال، مگر پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اس لیے کہ پھوپھی نے تمہیں پالا ہے. بس 2 منظر آئے عجب انداز جناب علی اکبر کا ہے. آ کے آغوش میں سر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے پھوپھی اماں، ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. میرے لال کیا؟ پھوپھی اماں، آپ زیادہ باعظمت ہیں یا میری دادی فاطمہ زہرا؟ بھائی میرے لال کیسا سوال کیا. فاطمہ زہرا، میں تو ان کی کنیز ہوں، وہ خاتون جنت ہیں. بس ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھے. کہ پھوپھی اماں ذرا ان آوازوں کو سنیے. آواز آ رہی تھی حسین اب کوئی اور نہیں بچا جسے میدان میں بھیجو. کہ پھوپھی اماں بھائی اتنا بتا دیجئے
اتنا بتا دیجئے کہ اگر آپ کا بیٹا میدان میں نہ گیا تو فاطمہ کے بیٹے کو میدان میں جانا پڑے. اگر فاطمہ کا بیٹا میدان میں گیا آپ جناب فاطمہ سے کا سامنا کیسے کریں گے؟ اتنا سننا تھا کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ. اکبر چلے حسین نے خود سوار کیا. مگر اس سے پہلے کا ایک منظر، کیا منظر ہے جانتے ہیں؟ راوی کہتا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب اکبر رخصت ہوئے کہ یہ منظر ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ جب اکبر رخصت ہوتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا. کا ایسا لگتا تھا جیسے بڑے گھر سے کوئی میت نکل رہی، میرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو. آپ سمجھے کہ اکبر نکلنا چاہتے تھے، کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. دامن کون پکڑ کے کھینچتا تھا؟ یہ 4 برس کی سکینہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ارے جو گیا واپس نہیں آیا. لیجیے رخصت ہوئے علی اکبر، بابا خدا حافظ. کہ میرے لال جاؤ. حسین نے سوار کیا، اچھا میرے لال خدا حافظ. اکبر چلے. اکبر اب منظر ذرا میری طرف دیکھ لینا، ختم ہو رہی ہے گفتگو. اکبر چلے. ابھی راہوار چند قدم آگے بڑھا تھا کہ محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے حسین اکبر علی اکبر. اکبر سواری سے اترے، دوڑ کے آئے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. اے میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا. اچھا میرے جان جاؤ خدا حافظ. یا بنیا مہلن مہلا، آہستہ آہستہ جانا، مڑ کے دیکھتے جانا، جی بھر کے تمہیں دیکھ لو. اکبر چلے گئے میدان میں وقت نہیں ہے اور منظر پیش کروں مگر اتنا سنو. اکبر چلے گئے میدان میں. حسین سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے، دل تھام کے بیٹھ گئے، بیویاں خیموں میں بیٹھ گئی. ہاں حسین نے اکبر کو رخصت کر دیا. اور اس کے بعد جب اکبر سے سامنا ہوا تو کیا تھا؟ اکبر میدان سے زخمی ہو کے پلٹے تھے مگر جوش شجاعت یہ تھا کہ بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے، بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے. خدا کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے کہ بیٹا پانی مانگے. جزاک اللہ آپ کی اولادیں سلامت رہیں. بس سننا لیجیے. اکبر میرے لال میری زبان اپنے ذہن میں لے لو. اکبر لو میری انگوٹھی لے لو. جاؤ میرے لال خدا حافظ. اب دادا کوثر پہ سیراب کریں گے. اکبر چلے گئے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ بیٹے کو پانی نہ دے سکا؟ کیا گزری ہوگی بیٹے کو پانی نہ دے سکا؟ بڑا صدمہ ہوا ہوگا نا. لیکن یہ صدمہ کتنی دیر رہا بھئی؟ کچھ دیر کے بعد حسین بھی اکبر کے پاس پہنچ گئے. یہ صدمہ زیادہ دیر نہ رہا. حسین تو کچھ دیر میں شہید ہو گئے مگر لیلا تو کربلا کے بعد زندہ رہی، زینب تو زندہ رہی. جب کبھی ٹھنڈا پانی آتا کربلا کرو کرتی اکبر. ارے تو نے پانی مانگا تھا میرے لال، اب یہ ماں کیسے پانی پیے؟ حسین نے رخصت کر دیا. اور اب جب سامنا ہوا کیسا عالم تھا. اکبر کہہ رہے تھے بابا میرا آخری سلام لے لیجئے. اور حسین عجب عالم. راوی کہتے کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے. کہتے تھے میرے لال پھر سے پکار لو، اکبر پھر سے آواز دے لو. حسین سے جب چلا نہ گیا تو زمین پر بیٹھ کر حسین کو انگلیوں کے بل میدان کی طرف جانے لگے. ارے کچھ نظر نہیں آتا کہ اتنے میں محسوس ہوا کوئی دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے. جانتے ہیں کون تھا؟ علی اکبر کی سواری کا گھوڑا. آقا آئیے میں بیٹے تک لے چلوں. حسین آئے، بیٹے کو دیکھا. آخری 2 منٹ حسین آئے، بیٹے کو دیکھا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. کیا دیکھا؟ 18 سال کا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہاتھ سینے پہ رکھا ہے. اے میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا سینے میں برچی ٹوٹ گئی ہے. میرے لال ذرا ہاتھ ہٹاؤ. اکبر نے ہاتھ ہٹایا. حسین نے سینے کا زخم دیکھا، زخم میں برچی دیکھی. آستین کو الٹا. خلیل کربلا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا. بایاں اکبر کے سینے میں رکھا، 2 انگلیوں کو
کا فوارہ، خون کا فوارہ، بابا سغرا کو سلام۔ آخری فکرے سننا سکتا ہے، ایک سوال کر کے ممبر سے اتر رہا ہوں، مجھے اتنا بتا دو اگر کسی کا جنازہ اٹھوانا ہو تو کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جوان کا جنازہ ہو تب بھی اگر 4 نہ ہو کم سے کم 2 تو ہو، ایک سرہانے سے پکڑے، ایک پائنٹی سے پکڑے۔ حسین نے حسرت سے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی فرات میں دیکھا عباس، اور اس کے بعد اپنی کمر کو کش کے باندھا۔ اگر نئی آواز آئی ہو، رسول کی آواز آئی ہوگی، حسین میرے لعاب دہن کی طاقت دکھا دے، آئیے پکارے ہوں گے میرے خون کی طاقت دکھا دے۔ فاطمہ نے کہا ہوگا میرے دودھ کی طاقت دکھا دے، سینے سے سینہ ملایا اور یوں چلے کہ رکوع کے عالم میں لڑانا ہوا گیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ، حسین سے لاشا نہیں ہوں۔ اب کیا
اکبر یا حسین 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 کے باتوں اکبر جوان ہائے ہائے جوان 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 ہائے ہائے جوان اکبر جوان ہائے ہائے جوان اکبر جوان ہائے ہائے جوان تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر اکبر
ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا
اکبر میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر دیکھ آیا ہے کاشی سے سگرا جہاں تک دی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ سگرا کا کیوں بلا ڈالا غم یہ دل سے لگا ہے کیسے